لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ایک نیا ملک تخلیق کیا تو آپ اشوکا دی گریٹ کو دفن کر رہے ہیں پیچھے. اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا بادشاہ اس پورے خطے میں سمجھتا ہوں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو یہ لوگ تھے. یہ تو مذاق تھے. دیکھیں نا کلچر میں ہم کس قدر کنفیوزڈ ہیں. نہ ہمیں وہ آدھے تیتر ہو کے رہ گئے ہیں، آدھے بٹیر ہو کے رہ گئے ہیں. نہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کلچر جو ہے وہ اس کا خمیر مٹی سے ابھرتا ہے. آپ اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں یا عرب کلچر سے، یا سمرقند بخارا والے کہیں گے جناب اسلام تو ماں سوائے ایک عرب انویڈر کے سارے کا سارا اسلام تو ہم سینٹرل ایشیا سے لے کر آئے. تو پھر ہم کس کے پیچھے لگیں؟ تہذیب سے ڈسکنیکٹ کر لیا ہے اور ایک بالکل ایک کنفیوزڈ جنریشن کو جنم دیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آف کورس یہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری آزادی کی قیمت ہے جو ہم نے چکائی مسلمانوں نے ہندوستان میں، کیونکہ شاید بہت سارا ہمارا اور ہندوستانیوں کا جو تاریخی ورثہ ہے وہ مشترک ہے. اور اگر ہم یہ مان لیں بطور پاکستانی کہ ہماری وہ قدر مشترک ہے تو ہماری جو ایڈیالوگز ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہماری جو ایک انفرادی شناخت جو ہے وہ جو ٹو نیشن تھیوری پر ایک ضرب کاری پڑتی ہے جو کہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ٹو نیشن تھیوری اپنی جگہ موجود ہے جی آف کورس، اور اس کی اتھینٹسٹی پر بات نہیں ہو سکتی، چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں. ہم دو مختلف لوگ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ایک نیا ملک تخلیق کیا تو آپ اشوکا دی گریٹ کو دفن کر رہے ہیں پیچھے. اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا بادشاہ اس پورے خطے میں سمجھتا ہوں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو یہ لوگ تھے. یہ تو مذاق تھے. دیکھیں نا کلچر میں ہم کس قدر کنفیوزڈ ہیں. نہ ہمیں وہ آدھے تیتر ہو کے رہ گئے ہیں، آدھے بٹیر ہو کے رہ گئے ہیں. نہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کلچر جو ہے وہ اس کا خمیر مٹی سے ابھرتا ہے. آپ اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں یا عرب کلچر سے، یا سمرقند بخارا والے کہیں گے جناب اسلام تو ماں سوائے ایک عرب انویڈر کے سارے کا سارا اسلام تو ہم سینٹرل ایشیا سے لے کر آئے. تو پھر ہم کس کے پیچھے لگیں؟ آف کورس اب پتنگ بازی کو دیکھ لیجئے، بسنت کو دیکھ لیجئے. یہی طے نہیں ہوا کہ کیا بسنت جو ہے اس کا کوئی مسلمانوں سے تعلق ہے یا ایک ہندو تہوار ہے. اور جبکہ اگر آپ نے لوگوں کی بات کی، یہ ایک فوک پریکٹس ہے، یعنی کہ بسنت کا تعلق کوئی مذہبی قیود میں نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک اس خطے کے رنگ کی علامت ہے اور اس خطے کے جو موسم ہے، جو اس خطے کے جو تہوار ہیں، یہ ان کا حصہ ہے. اس کا تعلق مٹی سے ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی ہماری تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گویا بھلا دیا. میں بسنت کے 4-5 سب سے بڑے کرٹکس میں سے ایک ہوں کہ بسنت کا تہوار نہیں منانا چاہیے. اس کی وجہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی حوالے سے بھی ہندوازم کا تعلق، دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں. میں صرف اور صرف اس لیے اس کے خلاف ہوں کہ ہماری قوم جب تک اسے سیدھا نہ کیا جائے یہ ڈیٹریکٹ رہتی ہے، یہ تندی کا استعمال کرتی ہے، یہ کیمیکل کا استعمال کرتی ہے، یہ کلاشنکوف کا ایک بڑا ولگر اور لیچرس مظاہرہ کرتی ہے. یہ قوم اس قابل نہیں کہ اسے بسنت جیسا ایک بڑا ڈیلیکیٹ نفیس تہوار سونپ دیا جائے. کیونکہ یہ بعض لوگ، میں انہیں بندر سے تشبیہ دیتا ہوں، یہ وہ بندر ہیں جنہیں ماچس نہیں پکڑائی جا سکتی، یہ آگ لگاتے ہیں. ہندو مسلم دشمنی یا عیسائی اور مسلمان دشمنی یہ وہ دکانیں ہیں جنہیں ہر جگہ چمکایا جا رہا ہے. لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. اس پہ غور کریں. اپنی آئیڈینٹی کھوئے بغیر کو ایگزسٹنس کی بات کریں. ریجنلزم کا دور ہے اس وقت. آپ کی مجبوری ہے، بھارت کی مجبوری پاکستان ہے، ہمارے سے زیادہ بڑی مجبوری ہے کہ ہم اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہیں. اس نے ہم سے گزر کر کیسپین تک پہنچنا ہے، اگر وہ کبھی پہنچا تو ہم سے گزر کر اس نے سینٹرل ایشیا جانا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. ہم اپنے تمام وسائل جھونک دیں اس کے خلاف لڑنے میں. آپ ایک چپا زمین کا نہ دیں. آپ کشمیر کی بات ضرور کریں. کشمیر کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے، جنگ کے ساتھ نہیں، گفتگو کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہم ان حکمرانوں کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں اور عام عوام کے ذہن میں جو نام آتے ہیں یا تو سکندر کا نام آئے گا جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں. استغفر اللہ. صرف راجہ پورس کی دشمنی میں کہ وہ ایک ہندو راجہ تھا، ہم نے سکندر کو میگنیفائی کیا اس لیے کہ وہ ہندوؤں کے خلاف لڑا تھا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس نے اس خطے کو تاخت و تاراج